سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دینار لیے، انہیں ایک تھیلی میں ڈالا اور اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ تھیلی لے جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جانا، کہنا امیر المومنین نے بھیجے ہیں، یہ آپ اپنی ذات پر خرچ کر لیجئے اور خود کو وہیں کسی کام میں مشغول کر لینا اور یہ پتہ کرنا کہ ابو عبیدہ بن جراح ان دیناروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ غلام نے ایسا ہی کیا، تھیلی لی، ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور یہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجے ہیں کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کر لیجئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اللہ حضرت امیر المومنین کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے تھیلی کھولی، اپنی باندی کو بلایا، کہا یہ 5 دینار فلاں کو دے دو، 10 دینار فلاں کو دے دو، یہ 7 دینار فلاں کو دے دو، اور اسی طرح آپ نے سارے دینار ختم کر دیے۔ غلام واپس آیا، حضرت عمر کو آ کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے اسی طرح کی ایک اور تھیلی تیار کر رکھی تھی، کہا یہ لے جاؤ، اسے معاذ بن جبل کو دینا اور کہنا امیر المومنین نے بھیجے ہیں، آپ اپنی ذات پہ خرچ کر لیجئے، اور اسی طرح اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لینا، دیکھنا وہ ان دیناروں کو کیا کرتے ہیں۔ غلام نے ایسا ہی کیا، حضرت معاذ بن جبل کو جا کر جب وہ تھیلی پیش کی، انہوں نے بھی اسی طرح دعا دی کہ امیر المومنین کو اللہ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ پھر غلام کو بلایا، کہا یہ کچھ دینار فلاں کو دے دو، اتنے دینار فلاں کو دے دو، یہ اسے دے دو۔ اتنے میں آپ کی بیوی داخل ہوئی، کہنے لگی کہ حضور ہم بھی مسکین ہیں، صرف تھیلی میں 2 دینار بچے تھے، آپ نے وہ 2 دینار اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسی طرح سارے دینار تقسیم کر دیے۔ ہم نے جب واپس آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت معاذ بن جبل نے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرح سارا مال سخاوت کر دیا، تو حضرت عمر بڑا خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سخاوت میں ان سب کا مزاج ملتا ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کی زندگی دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم لوگ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم تو روز آخرت پر جیسے ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے ہم نے خود کو دنیا کی رنگینیوں میں مصروف کر دیا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اگر انہیں ایک وقت کا کھانا میسر آ جاتا تو وہ کسی دوسرے کو اس میں شامل کیے بغیر کبھی تناول نہ فرماتے۔ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ الہاکم التکاثر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں مال جمع کرنے نے اس قدر غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گی یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام علیکم۔